پاکستان میں جو وہاں کے چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں جنرل منیر، انہوں نے خطاب کیا پاکستانی اوورسیز جو باہر رہتے ہیں پاکستانی، ان کے ایک کنونشن کو لاہور میں۔ اخبارات میں عام طور سے وہ سب چیزیں نہیں آئیں ان کی تقریر کی جن سے اسلام کا تعلق ہے یا ہمارا تعلق ہے یا ان کی نظریات اور آئیڈیالوجی کا تعلق ہے، اور اس پر کچھ بات کرنی ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی کہانی ہر پاکستانی کو اپنے بچوں کو سنانا چاہیے، یہ نسلوں تک جانی چاہیے، اسے وہ بھول نہیں جائیں۔ وہ اپنے بچوں کو سنائے نہیں سنائے، تھوڑی سی میں آپ کو سناؤں گا پاکستان کی کہانی، اور اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کہا اس کا تذکرہ کروں گا۔ چونکہ ہندوستانی مسلمانوں تک بھی بات جائیں گی، اس لیے بڑا ضروری تھا کہ میں آپ کو بتاؤں۔ Subscribe the channel and press the bell icon to get an update. الحمدللہ الذی له حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ برادران کرام، آج خطبہ مجھے دینا تھا پچھلے ہی موضوع کے بچے ہوئے حصے پر۔ میرے پاس بہت فیڈ بیک آئے تھے، پسند بہت کیا گیا تھا، اور لوگوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم انتظار میں ہیں کہ اگلے حصے کے ہماری ضرورت کا ہے۔ لیکن درمیان میں ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا، ہم پولیٹیکل ایونٹ کہہ لیں، اور اس پر اگر ابھی اس وقت میں نے کچھ نہیں کہا تو پھر بات وہ پرانی ہو جائے گی، اس لیے گزشتہ ہفتے کے موضوع کو میں پورا کروں گا انشاءاللہ آئندہ۔ پرسوں پاکستان میں جو وہاں کے چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں جنرل منیر، انہوں نے خطاب کیا پاکستانی اوورسیز جو باہر رہتے ہیں پاکستانی، ان کے ایک کنونشن کو لاہور میں۔ وہ ان سروس جو اس وقت ابھی سروس میں ہو، ریٹائر نہیں ہوئے ہو، ہندوستان میں کوئی فوجی جنرل آ کے کسی جگہ پبلک کو ایڈریس نہیں کرتا ہے، ان کا کام اپنی فوج کا ہے، اپنی بیرکس کا ہے۔ پاکستان کی معاملہ مختلف ہے۔ تو انہوں نے ان کے خطاب میں بہت سی ایسی باتیں تھیں جس پر یہاں ہندوستان نے تو ریئیکٹ کیا، انہوں نے اپنی بات کو کہا، چونکہ انہوں نے کشمیر کا ذکر کیا تھا، انہوں نے اپنا سخت ایک جواب دے دیا۔ اخبارات میں عام طور سے وہ سب چیزیں نہیں آئیں ان کی تقریر کی جن سے اسلام کا تعلق ہے یا ہمارا تعلق ہے یا ان کی نظریات اور آئیڈیالوجی کا تعلق ہے، اور اس پر کچھ بات کرنی ضروری ہے۔ میں نے چند پوائنٹس تاکہ مس نہیں ہو جائے نوٹ کیے تھے کہ انہوں نے کیا کیا کہا، رہ گیا مجھ سے، چھوٹ گیا، زبانی جتنا یاد ہے کہ کیا کیا کہا تھا وہ میں عرض کرتا ہوں۔ کچھ حصے ان کے کہیں اردو میں تھے، کچھ حصے انگریزی کے اندر تھے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی کہانی ہر پاکستانی کو جو باہر رہتا ہے ان کو بھی، جو پاکستان سے باہر رہنے والے اوورسیز پاکستانی، انہیں کو تو خطاب کر رہے تھے، جو وہاں سے ریمیٹنس سے پیسے بھیجتے ہیں، اب تو ملک کو اس سے بہت کچھ ملتا ہے۔ کیونکہ پاکستان کی کہانی ہر پاکستانی کو اپنے بچوں کو سنانا چاہیے، یہ نسلوں تک جانی چاہیے، اسے وہ بھول نہیں جائیں۔ وہ اپنے بچوں کو سنائے نہیں سنائے، تھوڑی سی میں آپ کو سناؤں گا پاکستان کی کہانی، اور اس کے بعد جو کچھ انہوں نے کہا اس کا تذکرہ کروں گا۔ یہ جو مختصر میں رکھوں گا سامنے، اس سے پھر آگے کی باتیں آپ کو زیادہ واضح ہو جائیں گی۔ کی پلیئر تھے پاکستان کے فارمیشن یا اس کے بننے کے اندر، سب جانتے ہیں، محمد علی جناح صاحب۔ وہ ہی واز اے جینیس، بہت ذہین آدمی تھے، بڑے امیکولیٹ، بہت نپی تلی باتیں کرنے والے، بڑے ایکوریٹ انداز میں، بہت انداز بڑا مہذب تھا، لوگ بہت متاثر ہوتے تھے۔ لندن سے آئے تھے بارٹ لا کر وہاں کے سب سے اونچے ادارے سے پڑھ کر۔ ہندوستان میں سب سے کم عمر کے 20 سال کی عمر میں یہاں پر بیرسٹر ہوا کرتے تھے، ایڈوکیٹ سے اوپر۔ تو یہاں کے بامبے ہائی کورٹ میں پہلے 20 سال کی عمر کے سب سے کم عمر کے بیرسٹر تھے، اور پھر انہوں نے کوئی سیاست میں بھی اس وقت، چونکہ وہ دور چل رہا تھا جب برٹش رول تھا یہاں پر، اس سے پہلے ہندوستان میں مسلمان کہلانے والوں کی حکومتیں رہی تھیں، پھر یہ برٹش رول آ گیا تھا۔ ان دونوں حکومتوں میں ایک بنیادی فرق تھا، وہ جو مسلمان آئے باہر سے، یہاں کے راجاؤں سے جنگیں ہوئیں، یہاں انہوں نے حکومت کی، کہیں کچھ چھوٹے حصے کے اوپر، کہیں بہت بڑے حصے کے اوپر، کبھی بعض نے، انہوں نے ہندوستان کو اپنا وطن بنایا۔ وہ اگر افغانستان ایران کی طرف آئے تھے تو یہاں بیٹھ کر انہوں نے افغانستان پر حکومت کی، یہاں کی دولت افغانستان نہیں گئی، اور ان کی نسلیں
ہندوستان میں ہی رہی. ان میں اچھائیاں بھی تھیں, ان میں برائیاں بھی تھیں. آج تو صرف برائیاں پینٹ کی جاتی ہیں اس حکومت کی طرف سے, جس کے ارادے ایسے محسوس ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کو تو ایک دشمن کی حیثیت سے پیش کرنا ہے. تو ہر وہ چیز جو مسلمانوں سے متعلق ہے اس کو صرف برا پینٹ کیا جاتا ہے. ان کی بہت خوبیاں بھی تھیں, ان میں ہر رولر کے اندر ہوتی ہیں, ان کی کمیاں بھی تھیں. لیکن انہوں نے اس کو اپنا وطن بنایا. یہاں کی دولت انہوں نے باہر نہیں بھیجی, یہاں کا روپیہ انہوں نے باہر نہیں بھیجا. برٹشرز تقریباً پریکٹیکلی حکومت 200 سال رہی, جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں تجارت کرنے آئی تھی, بزنس کرنے آئی تھی. انہوں نے ایک فوج بھی بنا لی تھی. ایڈ حکومت برٹن حکومت سے ملتی تھی ان کو, فوجی ہتھیار اور دوسری اور بہت سی چیزیں. 100 سال ان کی حکومت رہی اور پھر ڈائریکٹ برٹش گورنمنٹ نے اس کو ٹیک اوور کر لیا, اور 100 سال برطانویوں کی حکومت رہی. ڈائریکٹ برٹش رول کی, پہلے انڈائریکٹ برٹش رول تھا. یہ 200 سال گزرے تھے. 1947 تک ہی چلا, آپ کو معلوم ہے پھر ملک آزاد. یہاں اس سین کے اندر انٹر ہوتے ہیں محمد علی جناح صاحب 1904 میں. وہ کانگریس کو انہوں نے جوائن کیا. انڈین نیشنل کانگریس اس وقت اہم ترین تحریک تھی اور سب سے بڑی تحریک تھی. اور بھی تھی تحریکیں قابل قدر تھیں, لیکن یہ سب سے بڑی تحریک تھی جو جنگ آزادی کو لیڈ کر رہی تھی. انہوں نے 1904 میں کانگریس جوائن کی. بہت سیکولر تھے, مذہب سے انفائنائٹ کلومیٹرز دور, ہزاروں لاکھوں کروڑوں کلومیٹر دور کسی بھی طرح کی مذہبیت سے. ذاتی زندگی میں کوئی مذہب نہیں تھا. ان کی زندگی میں ایک بار انہیں پاکستان بننے کے بعد عید, اس کے بعد پھر ان کا انتقال ہو گیا تھا. عید تھی, عید کے موقع پر انہیں آتے دیکھا گیا تھا کہ نماز کے لیے آئے. پاکستان بنا تھا, لا الہ الا اللہ کے نام پر بنا تھا, قائد اعظم تھے, وہ نہیں آنا وہاں مجبوری تھی. وہ ایک الگ اسٹوری ہے کہ ان کو نماز آتی تھی یا نہیں آتی. کبھی اور کہیں کسی کوئی رپورٹ نہیں, کہیں کسی نے ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہو کسی جمعے کی, یا کبھی کسی اور جگہ ان کی پوری زندگی کے اندر کسی طرح کی کوئی رپورٹ کہیں نہیں, اس ایک نماز کے علاوہ. اور رپورٹس یہ بھی ہے کہ آتی ہی نہیں تھی انہیں نماز. میں اس پر کوئی زور نہیں دے رہا. اپنے اعلان کے اعتبار سے بہت سیکولر تھے, پیور ویسٹرن کلچر کے, مغربی تہذیب کے ان کے اندر ٹوٹ ٹوٹ کر بھری ہوئی تھی. بہت آزاد خیال تھے, بے پناہ, لیکن بہت ذہین آدمی تھے. انہوں نے کانگریس جوائن کی. اس میں کانگریس کے 3 بڑے جو تھے وہ ان کو بہت سرپرستی ان کی کرتے تھے, اور ان کا ان کے ساتھ میں بہت اچھا تال میل تھا. وہ بھی ماڈریٹ لوگ تھے. ایک تو تھے دادا بھائی نوروجی, وہ کانگریس کے فاؤنڈرز میں تھے, انڈین نیشنل کانگریس کے, ان میں سے ایک تھے. ایک گوپال کرشن گوکھلے تھے, درمیانی اس کے تھے, ایکسٹریمزم نہیں تھا ان کے اندر. ان خیالات کے اس کے بھی کہ ڈائریکٹ لڑنا یا چیلنج کرنا انگریزوں کو, اس کے بجائے ہم قانونی راستے بھی اختیار کریں اور تحریک بھی جاری رکھیں, لیکن ڈائریکٹ ایجیٹیشن نہیں کریں. یہ اس طرح کا. اور مذاہب کے معاملے میں بھی ان کا یہ تھا کہ آپس میں مل جل کر رہیں. یہ گوپال کرشن گوکھلے تھے, اور ایک تھے فیروز بھائی مہتا. تو یہ بہت سینئر لوگ تھے کانگریس کے, اور انہوں نے ان کی سرپرستی کی. ایک جیسے خیالات تھے. گوکھلے نے بہت مرتبہ جگہ جگہ لنڈن میں بھی اور دوسری جگہوں پہ بھی ان لوگوں کو, انگریزوں کو بھی بتایا, اور دوسری جگہوں پہ بھی یہ کہا کہ یہ جناح جو ہے یہ بہت اچھے سیکولر آدمی ہے اور ہندو مسلم یونٹی کے لیے بہت اہم ہے. یہ مزاج تھا. 1904 میں کانگریس جوائن کی تھی, اور ظاہر کانگریس میں ان کا قد بڑھ رہا تھا. پھر ہوا یہ کہ 1915 میں گوکھلے کا بھی انتقال ہو گیا, 1915 میں مہتا کا بھی انتقال ہوا, فیروز شاہ مہتا کا, اور یہ مستقل لندن میں رہنے لگے. دادا بھائی نوروجی یہاں نہیں آتے تھے, تو اب اکیلے سے الگ تھلگ سے ہوئے. اس لیے کہ اندر ہر بڑی جماعت کے اندر کچھ گروپ ہوتے ہیں, ان کی آپسی ٹکراؤ تال میل ہوتا ہے. تو ایک اسٹرانگ گروپ جو تھا اس کے اندر, اس میں تھوڑے سے الگ تھلگ ہوئے. اوپر سے ہوا یہ کہ 1915 ہی کے اندر گاندھی جی آ گئے ساؤتھ افریقہ سے, آ کے کانگریس کو جوائن کیا. اور گاندھی جی کے آتے ہی جو ان کی سادگی تھی اور جو آوازیں نکلتی تھیں, وہ لوگوں کو, عوام کو محسوس ہوتا تھا کہ ان کے دل سے نکل رہی ہیں, بنی ہوئی باتیں نہیں ہیں. جب انہوں نے ست اور اہنسا کی باتیں کی تھی تو سب کے سب گاندھی کی طرف متوجہ ہو گئے. یہ بالکل آئسولیٹ ہو گیا, الگ تھلگ پڑ گئے. تو یہ جو بڑھتا خط تھا وہ ختم ہو گیا بالکل. کانگریس میں کوئی گنجائش نہیں بچی ان کی, مطلب کیریئر کے حساب سے. کانگریس میں تو ہمیشہ بہت سے اور لوگ تھے. انہوں نے 1913 میں ہی مسلم لیگ جوائن کر لی تھی. مسلم لیگ مسلمانوں کے حقوق کی خالی بات کرتی تھی. اب یہ 1915 میں جب یہ ہوا تو پھر وہ ان کی رہے کانگریس میں بھی زیادہ ایکٹیویٹیز پھر ادھر کی ہو گئی, مسلم لیگ کی, مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑنے کی.
یہ مسلمانوں کے حقوق کے لیے لڑنا الگ بات ہے، اسلام ایک الگ چیز ہے، مسلمان ہے کمیونٹی، یہ بالکل ایک الگ بات ہے۔ لیڈرشپ کے لیے پھر یہ شروع ہوا اس لیے کہ یہ تو لال کرشن اڈوانی صاحب جب یہاں پر ہندوستان کے اندر بڑے اہم نمبر 2 تھے کیبنٹ کے اندر، واجپئی کیبنٹ کے اندر، انہوں نے پاکستان وزٹ کیا تھا، ان کے مزار کے اوپر بھی گئے تھے اور انہوں نے وہاں یہ بیان دیا تھا کہ جناح سیکولر آدمی تھا۔ اس بیان کے اوپر RSS نے زور ڈال کر تو ان کو الگ کیا اور چھٹی کرائی اور آئندہ کبھی آگے نہیں آنے دیا اس بیان کو لے کر۔ انہوں نے بیان دیا تھا کہ جناح وہ تو سیکولر مین تھے اندر سے، ایسے یہ تو ان کا فرنٹ تھا۔ اب ان کو لیڈرشپ ایسے مل سکتی تھی مسلمانوں کے حقوق کو لے کر۔ پھر 1916 میں دونوں طرف تھے نا ممبر، زیادہ تر اس کے صدر بن گئے تھے مسلم لیگ کے۔ 1916 میں انہوں نے کانگریس کے ساتھ میں پیکٹ کرایا مسلم لیگ کا، اور دونوں میں معاہدہ ہوا کہ مسلم الیکٹریٹ الگ، مسلمانوں کو ووٹ دیں، جتنے جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں مسلمان کھڑا کیا جائے گا اور اس کو صرف مسلمان ووٹ دیں گے، مسلمان طے کریں گے، صرف مسلمان کھڑے ہوں گے، اور جہاں ہندو زیادہ ہیں وہاں ہندو کینڈیڈیٹ ہی کھڑے ہوں گے، مسلمان نہیں کھڑا ہوگا، اور وہ ان میں سے جسے بھی لینا ہوگا اسے الیکٹ کریں گے۔ یہ سیپریٹ الیکٹریٹ کہتے ہیں کہ یہ آپ پیکٹ کرا کے کانگریس کے ساتھ میں انہوں نے اسے پاس کر لیا۔ پھر بنگال میں بنی حکومت۔ بنگال میں ان کے سپورٹر کون تھے جانتے ہیں؟ مسلم لیگ کے۔ بنگال میں ان کے سپورٹر تھی ہندو مہاسبھا، جس نے انہیں سپورٹ کیا تھا، جو بڑی سپورٹرز تھی وہاں۔ ہندو مہاسبھا بنگال کے اندر ہی سب سے زیادہ طاقت۔ بہرحال پھر یہ 1920 تک آ کے 1920 میں گاندھی جی نے ستیہ گرہ کا اعلان کیا، انہوں نے کانگریس چھوڑی، اور 1940 میں لاہور ہی میں ایک کنونشن تھا جس کی صدارت کرتے ہوئے اس میں ایک ریزولوشن پاس کیا گیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ نیشنز ہیں، دو الگ قومیں ہیں، اور یہ دونوں کا مستقبل الگ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ میں ان کا مستقبل وابستہ نہیں۔ یہ تھا دو قومی نظریہ، 2 نیشنز تھیوری۔ اس کے بعد ابھی جو انہوں نے اپنی تقریر میں کہی تھی جنرل صاحب نے، وہ میں آگے کہوں گا۔ بہرحال ابھی تو پاکستان کی کہانی چل رہی ہے۔ پھر اور یہ 2 قومی نظریہ اتنا اور درمیان میں بتا دوں، انہوں نے پہلی مرتبہ پیش نہیں کیا تھا۔ سب سے پہلے 2 قومی نظریہ جو آن ریکارڈ ہمارے سامنے آتا ہے پیش کیا تھا، ان سے 3 سال پہلے ساورکر نے کیا۔ ساورکر صاحب نے کہا کہ ہم ایک ہندو قوم ٹھیک سے بن ہی نہیں سکتے جس کے جب تک یہ ساتھ میں، یہ 2 الگ الگ نیشنز ہیں، 2 الگ الگ قومیں، ہندو مسلمان 2 قومیں ہیں۔ اور پھر 1939 میں گولوالکر صاحب کی کتاب چھپی جو RSS کے سب سے اہم سرسنگ چالک گزرے، وی اور نیشن واز ڈیفائنڈ۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ کبھی بھی ساتھ نہیں رہ سکتے، ان کے 2 ایسی قومیں جن کی تہذیبیں جڑ کی گہرائی تک ایک دوسرے سے الگ ہی ہیں، یہ کبھی ساتھ نہیں رہ سکتے۔ تو یہ 2 قومی نظریہ سب سے پہلے ساورکر صاحب نے پیش کیا تھا، اس کے بعد گولوالکر صاحب نے کیا تھا، تیسرے نمبر پہ ہی جناح صاحب انہوں نے ریزولوشن پاس کیا لاہور کے کنونشن میں، اور ظاہر ہے وہ لوگ RSS اور ہندو مہاسبھا اس کے سپورٹر تھے۔ یہ بیان آیا بات کو کہ ہم جناح صاحب کی پوری تائید کرتے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد آج سارے یہاں ہندوستان کے پس منظر میں وہ انگلی صرف ان پر اٹھتی ہے، محمد علی جناح صاحب کو۔ یقیناً انہوں نے اس کو پیش کیا اور اس کو پھر آگے کامیاب کیا، جو کچھ وہ سمجھتے تھے جیسے سمجھتے۔ ان کا نام کہیں نہیں آتا آج کے دور کے اندر، ساورکر صاحب کا 2 نیشن تھیوری کے اندر اور یہ گولوالکر صاحب کا۔ خیر، پاکستان 1947 میں بن گیا، ملک تقسیم ہوا، انگریزوں نے مان لیا کہ تقسیم کر دو، پاکستان بن گیا۔ اس سے پہلے ہندو مسلمان ساتھ رہتے آئے تھے صدیوں سے، ایسا نہیں کہ اختلافات نہیں ہوتے تھے، جگہ جگہ ہوتے تھے، کل ملا کر ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہتے تھے بحیثیت مجموعی۔ 2 بھائیوں کی فیملی اگر ایک ساتھ رہتی ہو ایک گھر میں تو ہوتے ہیں کچھ چھوٹے موٹے اختلافات، یہ ممکن ہی نہیں کہ وہ نہیں ہو، کچھ کھٹپٹ چھوٹی موٹی ہو جاتی ہے، بیچ بیچ میں کبھی کبھی ہوتی رہتی ہے سگے بھائیوں کے۔ ایسے ہی یہ یہاں پر بھی تھا، لیکن یہ بہت خطرناک موڑ تھا جس میں بہت بالکل صحیح فگر تو کوئی نہیں دیتا، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ 20 لاکھ لوگوں تک کی جانیں گئی اس وقت جتنی آبادی تھی اس کے اندر، اس پارٹیشن کے اندر، لوگوں کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے میں، اور جہاں رہتے تھے وہاں جگہ جگہ جو فسادات ہوئے اس میں، اور تقریباً 2 کروڑ لوگ جو ہے وہ ڈسپلیس ہوئے اپنے گھروں سے۔ بہت ٹریجک سانحہ تھا وہ، بہت المیہ تھا، ایک المناک واقعہ تھا وہ جو پارٹیشن ہو گیا۔ یہاں نعرے لگائے جاتے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ مین نعرہ تھا، اور پبلک تو فوراً اشتعال میں آ جاتی ہے جب مذہب کا نام آتا ہے۔
یہ نعرہ دیا گیا تھا مسلم لیگ کی طرف سے. یہ نعرہ ان کی طرف سے دیا گیا تھا جو اسلام کی ABCD نہیں جانتے. لیکن اس آدمی کی عظمت کو تو سلام ہی کرنا چاہیے. ہندوستان کے راشٹر پتا گاندھی جی غائب ہو رہے ہیں, اسکولوں کی کتابوں سے نکالے جا رہے ہیں, کرنسی نوٹس پر سے ہٹائے جا رہے ہیں, ان کے یوم پیدائش پر دوسروں کے نام رکھے جا رہے ہیں کہ ان کا مناؤ. تو یہاں کے جو مہاتما گاندھی جو راشٹر پتا تھے, جن کی قیادت کے اندر اصلاً ملک آزاد ہوا تھا, ان کو تو اب اور کچھ سالوں کے بعد فراموش کر دیا جائے گا اور علل اعلان ان کے قاتل جو ہے ان کے جنم دن منائے جاتے ہیں. پاکستان میں قائد اعظم آج بھی قائد اعظم ہے, چاہے جو جتنی ہی ایکسٹریم درجے کو جانے کے بعد اسلام کا نام لینے والی جماعتیں ہوں, کٹر پنتھی جنہیں ہم کہیں, اور چاہے جتنے سیکولر ہوں, قائد اعظم نمبر 1 عزت کے لیے اپنے دل کے اندر. اس آدمی کی عظمت کی تو بات ہے کہ اس نے اپنا یہ مقام بنایا. گاندھی جی کا یہ مقام اس ملک میں نہیں بنا. یہ کوالٹیز کی میں بات کر رہا ہوں. کوالٹیز کی تو بہرحال تعریف کرنی چاہیے جیسے انہوں نے اڈوانی جی نے کی تھی. بہرحال ملک تقسیم ہوا, اتنا خون خرابہ ہوا, بہت بھیانک دور تھا اس وقت. اس عرصے میں تقسیم سے کچھ پہلے مسلمانوں کے 2 اہم لوگوں کی تقریریں سامنے آتی ہیں. دونوں عالم تھے. ایک مولانا مودودی, بہت بڑے عالم, آئیڈیالوگ تھے. دنیا کے بہت سے ملکوں میں ان کا مقام بہت اوپر ہے اسلامی نظریات کے تعلق سے. اس میں بہت سے ہمیں اختلاف لوگوں کو ہو سکتا ہے, متحد ہو سکتے ہیں. اس سے الگ بہت سے ملکوں میں کی آبادی پر ان کے بہت اثرات ہیں, ان کی تحریروں کے اور ان کی آئیڈیالوجیز کے, مسلمان ملکوں کے. اور دوسرے تھے مولانا ابوالکلام آزاد. مولانا مودودی نے مدراس کے اندر تقریر کی تھی جماعت اسلامی کے کارکنان کے سامنے. مختصر میں کر رہا ہوں, لمبی تقریر ہے. انہوں نے کہا کسی پیغمبر نے یہ نہیں کیا کہ وہ اپنے لوگوں کو اپنی قوم کو چھوڑ کر چلا گیا وہ جہاں وہ رہتا تھا, جب تک کہ اللہ ہی کی طرف سے حکم نہیں ہو گیا یا ان لوگوں نے اسے نکال ہی نہیں دیا, تب تک وہ چھوڑ کر نہیں گیا, وہیں کام کرتے رہے. تو تم لوگ جہاں ہو تمہیں وہیں رہ کر کام کرنا ہے. سوچنا بھی مت اس بات کی کہ یہ ہجرت کی آوازیں تم سنو گے, اور تمہارا کام یہ ہے کہ یہاں پر سب لوگ لگ جاؤ, جتنے کارکنان ہیں ہمارے, اور 5 سال بے انتہا محنت کرو. ایسے بتاؤ مسلمانوں کو کہ تمہاری یہاں اصل ذمہ داری کیا ہے, اس کے لیے ماحول تیار کرو, یہ تمہاری ذمہ داری. یہ خلاصہ ہے اس کا, بہت لمبا خطبہ, بڑا سینسیبل. آج پڑھتا ہوں اسے تو کہتا ہوں کیا باتیں کہیں تھی انہوں نے. پاکستان بنا, ملک تقسیم ہوا. مولانا مودودی اس وقت لاہور میں تھے, رہنے والے تو یہاں کے تھے, یہیں ان کا بڑا حصہ گزارا تھا. آدمی کے اب دفتر کو چیزیں منتقل ہوتی ہیں, دوسرے شہروں میں بھی ایک ملک تھا, یہاں نہیں آئے وہ وہیں رہے, اور پھر سیاست میں بھی حصہ شروع ہو گیا, پاکستان میں ہی رہے. یہ پورے خطبہ مدراس میں جو تفصیلات ہیں اس کے بالکل خلاف جو کچھ انہوں نے وہاں پھر کیا پاکستان کے اندر. یہ بڑا ملک تھا, یہاں آتے اور کہتے کہ وہ جو کچھ ہے, انہوں نے یہاں تک کی یہ بات خطبے کے اندر کہ اگر آپ نے واقعی اخلاص کے ساتھ میں بھرپور محنت کی, چاہے تھوڑے سے کارکنان ہیں, تو ہو سکتا ہے یہی ہندوستان پاکستان بن جائے. انہوں نے پاکستان تحریک کی بہت مخالفت, 2 قومی نظریے کا نام لے کے مخالفت کی تھی. قومیت کی باتیں کرتے ہیں, یہ قومیت تمہیں ہلاک کر دے گی. قومیت کی باتیں کرنے والے, یعنی ان کی پر تنقید مسلم لیگ اور جناح کے اوپر. 1975 میں شاہ فیصل کا سعودی عرب کے ان کا مرڈر ہوا تھا, انتقال ہوا. میں نے اس وقت مولانا مودودی کی ایک تقریر سنی تھی, آڈیو آتی تھی اس وقت, ان کی تقریر سنی تھی. کہہ رہے تھے کہ آج زندگی کا دوسرا سب سے بڑا صدمہ مجھے پہنچا ہے. شاہ فیصل گزر گئے یا ان کا انتقال ہو گیا یا انہیں شہید کر دیا گیا, اور پہلا صدمہ وہ ہوتا ہے جب قائد اعظم کا انتقال ہوتا ہے. میری زندگی کا سب سے بڑا پہلا صدمہ وہ. یہ مخالفت کرتے رہے تھے ان کی تحریک کی, ان کی ساری چیزوں کی, اور ان کا کردار کیا تھا یہ سب جانتے ہیں. آج بھی لوگ سارے لیڈرز اس وقت تو سب جانتے ہی تھے, عام پاکستانی پتہ نہیں جانتے ہیں یا نہیں جانتے. ذاتی اسلام کے تعلق سے کردار, ویسے تو کریکٹر میں بڑی اسٹرینتھ تھی ان کے, جن چیزوں کو وہ مانتے تھے. اسلام کے تعلق سے کیا کردار تھا وہ سب پر کلیئر تھا. اچھا نہیں ہے کہ ان کی زندگی کے کچھ پہلو میں آپ کے سامنے کو, اس لیے کہ یہ موضوع نہیں ہے, کسی پر کیچڑ اچھالنا مقصد نہیں ہے, بات تو اس تحریک کے اور اسلام کے تعلق سے. تو پھر مولانا مودودی نے یہ کیا بالکل اس کے خلاف, جو انہوں نے بالکل پارٹیشن سے تھوڑا پہلے 5 سال پہلے جو تقریر, پارٹیشن کے چند مہینے کے بعد 1947 میں مولانا آزاد نے جامع مسجد میں خطاب کیا. موتی پروئے ہوئے ہیں, ان کی زبان ہی ایسی تھی, بڑا درد اس تقریر کے اندر, بڑی ماسٹر
مارکت الارا ماسٹر پیس اسپیچ تھی وہ. میں نے بتایا نا وہ پیپر رہ گیا, میں پڑھ کر سناتا کچھ حصے آپ کو انہی کے الفاظ میں. ممکن نہیں ان الفاظ کو ادا کر لینا, یاد کر لینا. بہرحال لب لباب یہ تھا. انہوں نے کہا میں تمہیں کب سے سمجھا رہا تھا, اس لیے کہ اس وقت مسلمان ڈرے ہوئے تھے, سہمے تھے. دلی میں فسادات بہت ہوئے تھے, جگہ جگہ بہت فسادات ہوئے تھے. جو یہاں پر رہ گئے تھے ان کی حالات بے پناہ ان کے برے تھے. تو انہوں نے کہا میں کب سے تم لوگوں کو سمجھاتا تھا, تم نے میرے ہاتھ کاٹ دیے, تم نے میرا قلم توڑ دیا, تم نے میرے پاؤں کاٹ دیے, اور اس جگہ تک پہنچ گئے جہاں آپ ڈرے سہمے بیٹھے ہو. یہی ہونا تھا. اب اسے چھوڑ دو. میں اپنے لفظوں میں بتا رہا ہوں, ان کے الفاظ تو جب وہ اردو کی بات کرتے تھے تو عجیب ہوتے. اب یہ اسے چھوڑ دو, یہ اس وقت جو تم نے جوش دکھائے تھے وہ غلط تھے. قرآن کی آیات کے حوالے سے کہا انہوں نے. آج جو تم ڈرے سہمے بیٹھے ہو یہ غلط ہے. قرآن کہتا ہے کہ رنج مت کرو, ڈرو مت, انتم لاعلون ان کنتم مؤمنین, تم ایمان والے ہو تو تم سر بلند ہو گئے, تو ڈر کیوں رہے ہو؟ لیکن اب تم اس ملک سے اپنی آگے کی زندگی وابستہ کرو ایمانداری کے ساتھ, یہاں کے ایماندار شہری بن کر. یہ لب لباب تھا ان کی مولانا آزاد کی تقریر. اب تم سے میں یہ کہہ رہا ہوں, اب تم یہ کرو تو پھر تمہیں کسی ڈر کی ضرورت نہیں. میں ان پر آ رہا ہوں جنرل صاحب پر. ہاں اتنا سا اور پھر پاکستان بن گیا. پاکستان 11 سال تو وہاں پر ایک حکومت رہی جو شروع ہوئی تھی. پھر ایک فوجی جنرل آ گئے ایوب خان, انہوں نے حکومت الٹ کے قبضہ کر لیا. پاکستان کی تاریخ کے اب تک کی تاریخ کے 34 سال 34 ایئرز فوجی حکومتوں میں گزرے. باقی حصوں میں بھی جمہوریت ڈیموکریسی نہیں رہی, نام کی رہی. پیچھے تھے ڈیفیکٹو حکومت, افیکٹو حکومت, پالیسیز کیا ہوں گی, کیا کرو گے, کیا نہیں کرو گے, کیا بیان دو گے, کیا نہیں دو گے, یہ سب فوجی جنرل کرتے ہیں ہر آج تک کی حکومت کے اندر. اور سب لوگ ان کی لائن کے اوپر چلتے رہے سوائے ایک عمران خان کے جو اس وقت جیل میں ہیں. سب ان کو فوجی جنرل کی لائن کو ٹو کرتے رہے ہمیشہ. وہ فوجی جنرل صاحب تقریر کرنے آئے تھے, ایڈریس کرنے, خطاب دینے. پھر یہ ہوا کہ پاکستان کمزور ہوتا گیا, کمزور ہوتا گیا. کیسے کیا, ان وجوہات پہ میں روشنی نہیں ڈالنا چاہتا یہاں, یہ سب جانتے ہیں. کمزور ہوتا گیا. 1971 میں ڈیوائیڈ ہو گیا. 1971 ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان ہوا کرتے تھے, وہ بنگلہ دیش بن گیا. اتنا حصہ گیا. لالچ میں گیا لیڈروں کی. وہ واقعہ پورا اگر سناؤں میں آپ کو کہ کہاں سے شروع ہوا تھا بنگلہ دیش کی تحریک, سارا پلان تھا یہاں سے کہ کیسے شروع کرنا تھا. اور ان کا پاگل پن تھا اور ان کی حماقتیں تھیں. اس وقت جو وہاں پر ذوالفقار علی بھٹو تھے جو پرائم منسٹر بنے ہوئے تھے, الیکٹڈ حکومت کہلا رہی. بہرحال پھر یہ ملک ٹوٹا. ٹوٹنے کے بعد ظاہر ہے اور کمزور ہوتا چلا گیا. آج جس جگہ ہے سب جانتے ہیں. پاکستان کا دنیا میں کیا وقار ہے یہ بھی سب جانتے ہیں. یہ ہے پاکستان کی کہانی جنہوں نے کہا کہ ہر بچے کو اپنے سناتے رہنا. اب اس کے وہ حصے ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں یہ بتایا تھا. اور فور فادرس, یہ سانگریزی میں کہا تھا, ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ یہ 2 نیشنز ہیں, ہم ہندو اور مسلمان, ہر لحاظ سے ایک دوسرے سے الگ ہیں. ہمارا مذہب الگ ہے, ہمارا کلچر الگ ہے, ہماری روایات الگ ہے, بہت سے اور نام دیے انہوں نے. ہمارے سوچنے کا انداز الگ ہے, کچھ بھی ہم دونوں میں مشترک نہیں ہے. یہ ہمارے آباء و اجداد نے کہا تھا. پھر ہم 2 قومیں ہیں, ہم ایک قوم نہیں ہے. مسلمان ایک قوم ہے, ہندو ایک قوم ہے. اس بنیاد کے اوپر پاکستان بنا. جنرل صاحب نے یہ کہا. میں تو چونکہ اسلام کے بہت انہوں نے آگے حوالے دیے, قرآن کی کچھ آیات بھی پڑھی تھی اپنے ایڈریس کے اندر. آگے کہا کہ تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا. اتنا ہی نہیں, ان کا دنیا میں صرف 2 حکومتیں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر آج تک بنی ہیں. ایک وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی, ایک اس کے بعد یہ جو پاکستان قائم ہوا. یہ دنیا کی تاریخ کے اندر صرف 2 حکومتیں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر. جب یہ کہا, قرآن کے حوالے بھی جگہ جگہ کچھ دیے تھے انہوں نے اپنی تقریر میں, تو میں پھر اسلام کی روشنی میں ان کی باتوں کی بات کر رہا ہوں. ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ 2 نیشن تھیوری, 2 قومی نظریہ ٹھیک ہے. آباء و اجداد ظاہر ہے محمد علی جناح صاحب اور دوسرے لوگ. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا اس کی اتباع کرنا, قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا, کہتے ہیں نا ہمارے آباء و اجداد فور فادرز جو کرتے تھے ہم اس پر رہیں گے, ہم اس سے نہیں ہٹ سکتے. پھر قرآن نے کہا کہ لا یعقلون شیئا, اس کے باوجود کہ وہ انہوں نے عقلیں ان کی مت ماری گئی ہو تب بھی انہی کے پیچھے چلو گے. وہ دین کے مطابق صحیح راستے پر نہیں ہو تب بھی انہی کے پیچھے چلو گے. قرآن نے 7 مقامات پہ یہ بات کہی, الگ الگ تھوڑے سے الفاظ. ایک جگہ فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے وہی الفاظ جو میں نے بھی کہے تھے کہ تم
جو اللہ نے نازل کیا اس کے پیچھے لو. قالو تو وہ کہتے ہیں بل نتبع ما وجدنا علیہ آبانا. ترجمہ وہی ہے، مالفینا تھا، وجدنا ہے، لیکن آگے کے الفاظ مختلف ہیں. جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو، آبا و اجداد کو پایا، فور فادرز کو پایا، ہم اس پر چلیں گے. اللہ نے جو نازل کیا ہے اس پر نہیں. اور اس کے آگے پھر قرآن نے کہا کہ کیا تب بھی اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، چاہے شیطان ان کو آگ کی طرف بلا رہا ہو، آگ میں جھونکنے جا رہا ہو، تب بھی اسی پر چلو گے. آگ میں تو پڑے ہوئے ہیں آج، اس کے پیچھے چلتے ہوئے آگ میں جا چکے. مرنے کے بعد کی بات تو الگ ہے. آبا و اجداد، ہمارے فور فادرز نے یہ طے کیا تھا، قرآن نے طے کیا تھا. یہ کچھ نہیں، بس وہ کلمے کی بنیاد پر اسٹیٹ بنی تھی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تھی، یہ پاکستان دوسرا ہے. اس میں دو قومی نظریہ ذرا سن لیجئے. بہت سے لوگوں کو ٹھیک لگتا ہوگا ہندو الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے. یہ تو 99% مسلمانوں کو ٹھیک لگتا ہوگا، چاہے دنیا میں جہاں رہتے ہوں، چاہے جس شہریت کے ہوں. ہندو ایک الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے. ان کا مذہب الگ، ان کے روایات الگ، ان کے کلچر الگ، ان کا کھانا پینا، رہن سہن، ان کے سوچنے کا انداز الگ، ان کے انٹرسٹ الگ، ہمارے الگ. اصل میں اس خطاب کے اندر انہوں نے اسے بھی ٹچ کیا تھا کہ کچھ ٹیررزم کے جو واقعات بلوچستان میں ہوئے تو ان کو چیلنج کیا تھا انہوں نے. یہ مٹھی بھر لوگ، ہم 1,30,00,000 اسٹرانگ انڈین آرمی سے نہیں ڈرتے، ان کے بہت جدید ترین ہتھیاروں کے باوجود یہ مٹھی بھر یہ ہمیں بے چین کر دیں گے، ختم کیے جائیں گے یہ ٹیررسٹ جو ہیں. بلوچستان ہمارا تاج ہے. بہت سی پھر تعریفیں کی انہوں نے، جیسے کرتے ہیں نیتا لوگ کسی جگہ پر جا کر. وہ بھی نیتا ہی بنے ہوئے، لیکن بیک سے تو حکومت مین وہی چلا رہے ہیں، سامنے سے جو بھی حکومت ہو. بلوچستان جو ہے وہ تو ہمارا تاج ہے. اور جس بلوچستان کی وہ بات کر رہے ہیں، جسے وہ اپنا تاج کہہ رہے ہیں، ان میں اور ان میں کیا مشترک ہے سوائے اس کے کہ وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، یہ بھی اپنے آپ کو مسلمان. ان کی تہذیب الگ، ان کی روایات الگ، ان کی بولی الگ، ان کا اٹھنا بیٹھنا الگ، ان کے ذہن، ہر طرح کی ہر چیز الگ ہے ان سے. ہاں ایک مذہب کامن ہے. ہندو مسلم میں یہ فرق ہے کہ مذہب بھی الگ ہے. ایک مذہب ہے، نام ہے خالی، نہ مذہب کو وہ جانتے نہ مذہب کو یہ جانتے. جس کا نام لے رہے اسے جانتے نہیں، خالی ایک نام ہے. اور اگر یہ جوڑ سکتا تھا مذہب کہ بلوچستان ہمارا مذہب کی بنیاد پر جڑیں گے، باقی سب تو الگ ہے، تو بنگلہ دیش کیوں الگ ہو گیا؟ اس کے ٹکڑے کیوں ہو گئے؟ کلمے کی بنیاد کے اوپر اگر اکٹھا ہوتے، مذہب کی بنیاد پر اکٹھا ہوتے، مذہب کو جانتے ہوتے تو الگ نہیں ہوتے، دین کو جانتے ہوتے تو. لیکن وہ جسے مذہب کہہ رہے تھے تو جانتے بھی نہیں تھے، آج بھی نہیں جانتے. ان کے علماء نہیں جانتے ہیں، اکثریت دنیا کے علماء کی اکثریت نہیں جانتی قوم کسے کہتے. تبھی تو 99% مسلمانوں کو ٹھیک ہی لگتی ہے ہندو الگ قوم، مسلمان الگ قوم. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ. تمہیں جھٹلا رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں جھٹلا رہے ہیں. ارے ہر رسول کو جھٹلایا گیا. کس کس نے جھٹلایا؟ قوم نوح نے، نوح کی قوم نے. لفظ قوم سنتے جائیے. نوح کی قوم نے جھٹلایا، عاد کی قوم نے جھٹلایا، سمود کی قوم نے جھٹلایا، حضرت ابراہیم کی قوم نے جھٹلایا، حضرت لوط کی قوم نے جھٹلایا. تو جنہیں جھٹلانے والا کہا گیا وہ ان کی قوم تھے، جن کے یوں آپ مذہب لفظ جب لا رہے ہیں، جن کا مذہب الگ تھا، وہ ان کی قوم تھے ان نبیوں کی. ان کو وہ قوم ہی کہہ کے خطاب کرتے ہیں، جگہ قرآن میں بھرا پڑا ہے. اور حضرت نوح نے تو اس وقت، جس وقت انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ اب تو یہ مٹھی پر رہ گئے دنیا میں لوگ، چاروں طرف صرف شر ہے، اب تو ان کو ختم کر دیجئے، اور اس کے بعد تاکہ ان چند لوگوں سے دنیا دوبارہ شروع ہو پائے. جہاں انہوں نے اپنی فریاد میں یہ تک کہا، اس میں انہوں نے بات کیا کہی کہ میں نے دعوت قومی لیلا و نہارا، میں نے اپنی قوم کو دعوت دی اور پکارا دن رات اپنی قوم کو. اس وقت جب عذاب آنے والا ہے، جب ساری دنیا ان کے مسلک کے خلاف ہے، جب ساری دنیا ان کے حساب سے غیر مسلم ہے، اس وقت کہہ رہے ہیں میں نے اپنی قوم کو، یہ 950 سال تک میں نے اپنی قوم کو دن اور رات دعوت دی. قوم لفظ وہاں تک موجود ہے. سورہ یاسین کے اندر بتایا کہ رسول آئے، ایک تیسرا رسول بھیجا گیا کسی بستی کے اندر. پھر ایک شخص جو ہے وہ دوڑتا ہوا آیا کہ کیا کر رہے ہو تم لوگ، ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ قرآن نے کہا قیل ادخلوا الجنہ، اس کے لیے تو جنت کا فیصلہ ہو گیا، اور جنت میں جائے گا تو یہ کہے گا، اس میں تو ایسے کہ کہا کہ یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کے لوگ جانتے کہ مجھے کس مقام پر پہنچا دیا گیا نبیوں کو ماننے کی وجہ سے. میری قوم، یا لیت قومی یعلمون، کاش میری قوم کے لوگ اسے جانتے کہ میرے ساتھ کتنا اچھا ہو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم، تم اعلان کر دو کہ اے میری قوم کے لوگوں
وہ جو دن رات ظلم کر رہے ہیں، وہ جو دن رات ستا رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ نے کہا کہ ان سے یہ کہو یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون، اے میری قوم کے لوگوں اچھا ایسا کر لو، میں جو کر رہا ہوں مجھے کرنے دو، میں اس میں دخل نہیں دیتا جو تم کرو، کچھ عرصے میں رزلٹ سامنے آ جائیں گے کس کی پالیسیز ٹھیک تھی، اس کا اسے دیکھ لو۔ ان کے سامنے ایک یہ فارمولا رکھ دو، میری قوم کے لوگوں کو یہ کہہ کر کہ اے میری قوم کے لوگ، ان دشمنوں سے۔ یہاں تو دشمنی بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، دشمن نہیں، یہ تو کہہ رہے ہیں یہ قومیں الگ ہیں، قرآن کو نہیں جانتے۔ آخر تک جو نافرمان رہے ہیں، ہر رسول کے جہاں پر بھیجے گئے تھے وہاں کے لوگ، ہر اس خطے کے، ان کو انہوں نے میری قوم کہا ہے، قرآن نے ان کو ان کی قوم کہا ہے۔ اور اس سے آگے جا کر وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، بھائی قرآن بول رہا ہے، ہم نے مدین میں ان کے لوگوں کی طرف، مدین کے لوگوں کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے میری قوم کے لوگوں، یہ ان لوگوں نے یہ کہا، ان کو حضرت شعیب کو ان کے بھائیوں کی طرف بھیجا گیا اور انہوں نے بھی یہی کہا تھا۔ سورہ اعراف میں بار بار آتا ہے کہ سب نے یہی دعوت دی۔ حضرت لوط کو سورہ قاف میں کہا عاد و فرعون و اخوان لوط کے بھائی، وہ قوم کے لوگوں کو، قوم لوط تو سن چکے آپ، بھائی بھی کہا، لوط کے بھائی کون؟ جب عذاب آیا ہے تو صرف ان کی بیوی تک نافرمان، ان پر ایمان نہیں لائے تھے، صرف اپنی لڑکیوں کو لے کر نکلے تھے، اپنے 2 لڑکیوں کو لے کر نکلے۔ جب اللہ کا عذاب آیا کوئی نہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے ان کے لوط کے بھائی تھے یہ سب، قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری قوم ہے، تم کہتے نہیں ہماری قوم نہیں ہے، ہمارے آباء و اجداد نے کہا تھا، ہمارے فور فادرز نے کہا تھا کہ یہ ہماری قوم نہیں ہے، ہم الگ قوم ہے، یہ الگ قوم ہے۔ تم ساورکر اور گولوالکر کے راستے پہ چل رہے ہو، قرآن کے راستے پر نہیں چل رہے۔ اصل میں تمہارے آباء و اجداد نے بھی ان سے لے لیا تھا یہ نظریہ جو تھا قرآن کی روشنی باطل، اس کا نام لینا باطل، قوم کی بنیاد پر ملک الگ تقسیم، ملک کے ڈویژن کا، خطے کے ڈویژن کا اسلام کی بنیاد پر کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے اسلام میں، کہیں نہیں۔ اگر بالکل ناممکن ہو جائے کسی جگہ اتنا پریشان کیا جا رہا ہے، کہیں اور چل جاؤ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، اس لیے نہیں کہ ملک ٹکڑا ایک تقسیم کر کے ہم وہاں پہ بنا لیں، کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے تو ٹکڑے کرنے کا۔ اسلام تو اپنی آئیڈیالوجی سے پھیلے گا، لوگ داخل ہوتے چلے جائیں گے، اپنا الگ ٹکڑا بنا لیں، ہے ہی نہیں اسلام۔ اور یہ نام لے رہے ہیں جنرل صاحب، تو میں نے اس لیے ان کے ان حصوں کا حوالہ دیا جس کا یہاں کے عام طور سے پریس میں ذکر نہیں آیا، یہاں کشمیر کا نام آیا، تو انہوں نے اپنا جواب دے دیا۔ انہوں نے یہ 2 قومی نظریہ، انہوں نے کہا کہ آپ لوگ، وہی جو پاکستان اوورسیز کمیونٹی تھی جس کا کنونشن تھا، یعنی باہر وہ رہنے والے جو پاکستانی ہیں، آپ لوگ ایمبیسڈر ہیں، پاکستان کا نام اونچا کر رہے ہیں دنیا میں، پاکستان کی عزت قائم ہے آپ سے، ان سے پیسے لینے تھے نا، بیچتے جو رہتے ہیں ریمیٹنسز۔ پاکستان کی کتنی عزت دنیا میں ہر ایک جانتا ہے، وہ پاکستانی بھی جانتا ہے، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن کوئی ہندوستانی مسلمان وہاں جاتا ہے اور اسے جب پاکستانی سمجھا جاتا ہے تو چیخ چیخ کر کہتا ہے میں نہیں ہوں پاکستانی، اس لیے کہ پاکستانی کے ساتھ میں لفظ چیٹنگ جڑ گیا ہے، دھوکے باز، انریلائبل، ناقابل اعتماد، عام تصور۔ میں نے بتایا نا بہت اچھے اچھے لوگ ہیں، یہ عام انداز ہے۔ ہم یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا تھا اسٹیٹ، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جو اسٹیٹ بنی، یہ قرآن جب نازل ہوا تو نماز کا حکم نہیں آیا 13 سال تک، روزوں کا نہیں آیا، زکوٰۃ کا نہیں آیا، حج کا نہیں آیا، یہ احکامات آتے رہے کہ غریبوں کا خیال رکھو، محتاجوں کی سرپرستی کرو، اناتھوں کو دیکھو، جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے ان کو دیکھو، پہلے تو یہ سب آتا رہا۔ اس کے بعد پھر یہ ڈسپلن شروع ہوا کہ انہی چیزوں کی تربیت کے لیے تمہیں یہ بھی چیز دی جا رہی ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، پھر وہ آ گئی، یہ فرض نہیں ہوئی، صرف یہی آتی رہی۔ پاکستان میں یہاں پر تو 1951 میں جاگیردارہ ختم ہو گیا، بہت سے لوگ جاگیردارے کا شاید مطلب بھی نہیں جانتے ہیں، بڑے بڑے جاگیردار ہوا کرتے تھے، ان کی زمینیں تھیں، وہاں کے لوگ پریکٹیکلی ان کے غلام ہوتے تھے عملاً، اور ان کو خراج دیتے تھے، اور وہ بہت بڑے بڑے جیسے نواب ہوتے ہیں ان سے چھوٹے لیول کے اوپر جاگیردار ہوتے تھے، یہی نواب یا راجے جاگیریں بانٹ دیتے تھے کہ یہ تمہاری، یہ علاقہ تمہارا۔ اب اس علاقے کے لوگ ان کے انڈر میں سارے جاگیردارہ یہاں ایبالش ہو گیا 1951 میں، جو لا الہ الا اللہ کے نام پر جو اسٹیٹ بنی کہہ رہے ہیں وہ نعرہ یہی تھا، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ وہاں آج بھی وڈیرے موجود ہیں، یہ سارے وڈیرے ہی یہاں پر موجود ہیں ان کی قومی اسمبلی کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اندر،
وڈیرے وہی جو یہاں جاگیردار وہ وڈیرے کہلاتے ہیں. محل ہیں بڑے بڑے ایسے گاؤں کے اندر کہ جہاں لوگوں کو کھانا میسر نہیں ہے, چھپر ٹوٹ رہے ہیں, وہاں ان کے محل کھڑے ہوئے ہیں. 20 کاریں ایک ایک گھر کے اندر اس محل کے آگے کھڑی ہوئی ہیں. عوام کہتے ہیں جی حضور سرکار. یہاں بھی سرکار کہتے تھے نا لوگ نواب صاحب کو. جب ختم ہو گئی تھی نوابی تب ان کی فیملی کے آخری ان کو وہاں تک سرکار کہلاتے تھے. اب بھی بعض لوگ کہتے تھے ان کے اور بعد والوں کو خوش آمد کے اندر, لیکن وہ نواب مرتضیٰ علیہ خان تک تو سرکار ہی تھے. وہ پچھلے لوگوں کے ہمارے گھر آئے چند مرتبہ, ہمارے بڑے جو تھے وہ تو سرکاری کہہ کے بات کرتے تھے. ان سے میرے منہ سے کبھی نہیں نکل پاتا سرکار. اسے انسان کو اور یہ ویسے بھی کچھ نہیں ہے تو سرکار ہم میرے منہ سے نواب صاحب کہہ دیتا تھا, سرکار کبھی منہ سے نہیں نکلا. ان کا عادت تھی, مزاج تھا بچپن سے. اب وہ سرکار کہتے ہیں. بہت کبھی کبھی کچھ لوگوں کو کچھ ٹکڑے ڈال دیتے ہیں, لوگوں کو دکھاتے ہیں دیکھو میرے عوام کتنے محبت کرتے ہیں مجھ سے, بلا کر دکھاتے ہیں. اب ہم ان سے محبت کرنے پہ مجبور ہیں. وہ وڈیرے سارے کے سارے قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے. تو پاکستان تو لوٹ کی حکومت آج ہے عوام کو لوٹنے والی. یہ کہاں سے ترقی کرے گی, کہاں سے آگے بڑھے گی, کس جگہ سے؟ انہیں نہ اس کا شعور ہے دین کا. ذرا نظریات کے خلاف بات کرنے کے بجائے گولیاں چلتی ہیں ہر گروپ کے اندر, مسلمانوں کے پیچھے. جان سے مار دو, اسے جان سے مار دو. کتنے ہی وہ لوگ جنہوں نے کچھ غور و کرنے کی کوشش کی قرآن پہ انڈیپینڈنٹ, تو پہلے پاکستان سے چلے گئے باہر. وہ وہاں جا کے بات کریں گے, یہاں تو مار دیں گے جان سے. یہ ہے جنہیں کہتے ہیں ان کی کہانی اپنے بچوں کو سنانا. اور یہ جو ان کی تقریر تھی ساری, وقت بہت ہو گیا لیکن بڑا ضروری تھا کہ میں اتنا ان کی تقریر پہ تبصرہ کر دوں کہ کیا ہے اسلام نہیں جانتے. آج کے ان علماء نہیں جانتے ان کے. وہ آج تک, میں پہلے بھی بات کہہ چکا ہوں, اگر ان کو الگ الگ گروپوں کے لوگوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے, وہاں جو بہت سی اسلام کے نام پہ جماعتیں ہیں ان کو, اور ان سے کہا جائے یہ طے کر لو اسلامی نظام کیا ہے, پھر ہم کھولیں گے, سب مل کر طے کر لو کیا ہے, تو شاید وہ کمرہ قیامت تک نہیں کھلے گا. اس لیے کہ وہ بیٹھ کر یہ طے نہیں کر سکتے کہ اسلامی نظام کیا ہے, ہر ایک کا الگ ہے. اس لیے کہ ان کو جو کچھ لینا ہے وہ تو ایک تو تب ہوگا جب کسی ایک جگہ سے لیں گے, جب اس سے ہٹیں گے تو پھر الگ الگ تو ہو ہی جائیں گے. وہ تو آج تک نہیں جانتے, اور اس پر یہ کر و فر اور یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں. چونکہ ہندوستانی مسلمانوں تک بھی باتیں آئیں گی, اس لیے بڑا ضروری تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے اندر اپنے ہاتھوں اپنے پیروں پہ خود کلاڑی ماری ہے, خود تباہی. یہ نام جو پہلے اسلام کے نام کے اوپر یا کلمے کے نام کے اوپر یا پاکستان کا مطلب کیا ہے, اس بنیاد پر جو تقسیم ہوئی تھی وہی آج بھی کہے چلے جا رہے ہیں کہ اسے یاد رکھنا. یاد رکھنے کی بات تو یہ ہے, اللہ کی زمین, اللہ کے بندے, ارض اللہ عباد اللہ. قرآن نے کہا سب کے لیے ساری زمین یہ تھا, یہ باؤنڈریز ختم ہونی. اس کو ہم اکھنڈ بھارت کہتے ہیں, ساری دنیا بھارت. کسی اور جگہ کا لفظ بھارت کسی کو پسند نہیں, دوسرے ملکوں کا بدل لے نام کو, تو ٹائٹل ہے خالی. تو وہ شروعات اگر ہوگی تو یہیں سے ہوگی نا, قریب کے ملکوں سے. پاکستان, بنگلہ دیش, نیپال, سری لنکا. آج ان کی سمجھ میں آ جائے کہ ہم نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی ماری. سکم جیسے مل گیا, اپنی مرضی سے ملا, قبضہ نہیں کیا گیا اس کو, ان کی اسمبلی نے پاس کیا ہم انڈیا کے اندر آئیں. آج انہیں کرنا چاہیے کہ ہو گئی جو غلطی ہو گئی, انہوں نے ہمیں ہلاکت میں ڈالا تھا, ہم واپس مل کر رہیں گے. یہ دو قومیں نہیں ہیں, یہ ہمارے بھائی ہیں. بنگلہ دیش بھی کرے گا, سری لنکا بھی کرے گا, بہت پتلے حالات ہیں. یہ بڑا ملک ہے, لیڈ تو لے, پھر یہ لہر پھیلے گی دنیا کے اندر آگے, اور آسانی ہوگی پھیلانے کے اندر. ساری دنیا ایک ہو جاؤ, یہی بنیاد ہے اصل میں انسانیت کی ایکتا کی. یہ ٹکڑے ہونا بنیاد نہیں ہے, جس کو وہ آج بھی ایڈوکیٹ کرتے چلے جا رہے ہیں اور تباہی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ان کو تو پتہ نہیں اللہ عقل سلیم دے گا یا نہیں دے گا, دعائیں بھی کیا کام کریں جب کسی نے کچھ اور طے کر رکھا ہے. لیکن کم از کم ان کے بیانات جو ہیں وہ ہندوستانی مسلمانوں کو تو سمجھ میں آئے, اور باقی دنیا کے مسلمانوں کو تو سمجھ میں آئے کہ کہاں جا رہے ہیں اور ان کو کرنا کیا چاہیے. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم.